خدا کی حمد کرنا، خدا کی ستائش کرنا، خدا کے پاک کلام کو سننا۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ تو جی ہاں، وقت ہو گیا خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کا، خدا کی آواز کو سننے کا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو لے لیں، اپنی نوٹ بک کو لیں اور شروع ہو جائیں پاک کلام کو سیکھنا اور خدا ان کا شکر ادا کرنا۔ آج ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا ان کا ہی زندہ پاک کلام موجود ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے خطے ہیں، بہت ساری ایسے جگہ ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ بہت بڑی مشکل ہے، ان کے پاس بائبل نہیں ہے، اور آپ کے پاس ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے نسخے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آئی نو دیٹ آپ کے پاس انگلش کی بائبل بھی ہوگی، اردو کی بھی ہوگی، ہندی کی بھی، پنجابی کی بھی۔ خدا نے بڑا فضل کیا ہے، کوئی بھی چیز خدا کے پاک کلام کو روک نہیں سکتی۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آپ کے پاس جو موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے، اس پر بھی آپ اس بائبل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سو دیر شوڈنٹ بی اینی ایکسکیوز۔ ایک وقت تھا کہ بہت سے ایسے ممالک تھے جہاں پر بائبل کو لے جانا بہت مشکل تھا، لیکن خدا نے بند دروازے کھول دیے، کیونکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ جب تک دنیا کے کونے کونے میں انجیل کی منادی نہ ہو، خدا ان کا آنا ناممکن ہے۔ اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں کینیڈا میں تھا، وینکوور میں ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، اقبال دت صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا سنڈے کو، تو مجھے یہ احساس ہوا وہاں پر جا کر، جب میں کینیڈا میں تھا، اس سے آگے الاسکا کو پتا ہے کہ دیٹس اینڈ، تو اس کے علاوہ جب میں سوچا اس بات کو کہ جی چائنا اور وہ تمام علاقے جہاں پر خداوند نے مجھے استعمال کیا، کوریا میں، اور وہاں پر خدا کا پاک کلام پیش کیا، تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے اس حقیقی خادم کو اپنے جلال کے لیے دنیا کے کونے کونے میں استعمال کیا۔ اور ابھی جب پاکستان میں تھا تو آلموسٹ جتنی بھی میجر سٹیز ہیں ان سب میں خداوند نے استعمال کیا، اور یورپ، امریکہ، کینیڈا، یو کے، خدا کا شکر ہو۔ God is only looking your availability and He is giving you resources and ability۔ وہ آپ کو قوت دیتا ہے، وسائل دیتا ہے۔ آپ نکلیں تو صحیح اپنے کمفرٹ زون میں سے، خداوند کے کہیں کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، اور خداوند سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، I'm not a rich person, I'm from the middle class family، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسی جگہوں پر خدا کا پاک کلام پیش کرنا، جانا، تو یہ خداوند کی مہربانی ہے، وہ اپنے کلام کے لیے بند دروازے کھولتا ہے۔ اور یہ جو مادم ہے، یہ خداوند نے کبھی بھی، ہم جب سیکولر چینل پہ تھے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری ویک ہم آلموسٹ 500-600 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک پروگرام کے دیا کرتے تھے، اور میرے ساتھ اس وقت وہ تمام اسپانسر بھی موجود ہیں۔ بوازہ چاند ہمارے ساتھ ہیں، بھائی سہیل، ارون صاحب، اور یہ میری کلیسیا کے وہ روشن ستارے ہیں جنہوں نے ہمیشہ خدمت میں میرا ساتھ دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا ان کی مہربانی سے جب میں سیکولر چینل پہ کام کرتا تھا، اس پروگرام کو لے کر جاتا تھا، تو نیکسٹ ویک کے پیسے میری جیب میں ہوتے تھے۔ خدا مہربان ہے، اور اٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ، لیکن خدا مہیا کرتا ہے۔ تو جب آپ خدا کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر خوف نہ کھائیں، گھبرائیں نہیں۔ اور آج اسی بات پر ہم غور کریں گے کہ ایز وی آر لیونگ ان فرائٹن ورلڈ، بروکن ورلڈ، تو ہاؤ وی کین لیو بغیر خوف کے، فیئر کے، ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کا زندہ پاک کلام دیکھتے ہیں، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اور اس کا پہلا باب، اس کی 12 آیت سے یوں لکھا ہے: The book of Revelation chapter 1 verse 12۔ ہم نے پچھلے دنوں جو سلسلہ شروع کیا تھا، ہم نے اس کو ختم کیا کل، اور ابھی میں اس بات کو لے کر تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ہر مجدون کی جنگ کے بارے میں سیکھا، ہم نے ٹریبولیشن کے بارے میں سیکھا، نئے آسمان نئی زمین کے بارے میں سیکھا، تو دیٹ واز بیوٹیفل پکچر آف آور فیوچر، اور جو ہم نے امید کے بارے میں جانا، تو آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ ہمیں خوف سے کیسے باہر آنا ہے۔ تو چلیے خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، یعنی یہاں پر وہ یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پتمس کے جزیرے میں قید تھا، یوحنا خدا کا شاگرد،
جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی، خطوط لکھے اور یہ مکاشفہ لکھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس آواز دینے والے یعنی یسوع کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا، جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تلوار تیز تلوار نکلتی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا، خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کو بھیج جنہیں تو نے میرے دانے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں۔ خداوند کے عظیم زندہ بابرکت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پھر یسوع جی، آپ بہت مہان ہو، آپ قدوس ہو، پاک ہو، جلالی ہو۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، اگرچہ آپ قادر مطلق ہو، جلالی ہو، لیکن آپ ہمارے ساتھ رفاقت و شفقت رکھتے ہو، کیونکہ آپ ہم سے پیار کرتے ہو۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے برکت چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، دانائی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہو۔ ہم آپ کے اہل القدس کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں پاک روح کہ آپ ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، ہماری مدد اور رہنمائی کیجیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کا شکر، تیری تعریف ہو۔ پریز دی لارڈ۔ جب میں نے اس اسٹڈی کو کل ختم کیا، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ اچھا اب آگے کیا جائے اور کیا سیکھا جائے، تو خداوند نے رہنمائی کی، کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور جب ہم کلام مانگتے ہیں تو خدا ہم کلام دیتا ہے، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک بچہ روتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور وہ اس کی خواہش کو، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے اٹ از اے ریئل ہنگر اینڈ تھرسٹ ان اور ہارٹ۔ اگر آپ کے اندر کلام کی بھوک اور پیاس ہے تو خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آج دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں نے کہا کہ یہ ایک بڑی خوف زدہ بات ہے، بہت خوفناک دنیا ہے یہ، اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خوف میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم کیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے، وہ جو کہ ایماندار ہیں، وہ کیسے خدا پر توکل کرتے ہوئے بے خوف زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس اسٹڈی کے شروع میں ہی میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بے خوف ہونے کا مطلب بے احتیاطی نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اب اس میں جو نا فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ خداوند جی سنبھالے گا اور آپ اپنا دروازہ کھلا چھوڑ کے آپ چلے جائیں، یا آپ بچوں کی فکر نہ کریں، احتیاط نہ کریں اپنے لیے، اور آپ کہیں جی بس جی خداوند جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ ایک جو شخص ہے وہ جا رہا تھا اور کشتی میں تھا، اس کی کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، وہ رویا چلایا، اور اس نے خداوند سے کہا خداوند آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہوگے، تو آپ مجھے بچائیے۔ تو کیا ہوا کہ ایک کشتی پاس سے اور گزری، اور انہوں نے اس کی طرف رسی پھینکی اور اس کو کہا جی آپ آ جائیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، بس خداوند نے وعدہ کیا تو خداوند جو مجھے محفوظ رکھے گا۔
پھر ریسکیو ٹیم آئی، انہوں نے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا نہیں جی خداوند بچا لے گا، آپ جائیں۔ اور ہوا کیا کہ کشتی میں جوں جوں پانی بھرا اور وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا دنیا سے۔ اور اس نے خداوند سے کہا، گلا کیا خداوند کے سامنے، اس نے کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اور آپ نے مجھے بچایا نہیں۔ خداوند نے کہا کہ جو کشتی میں نے بھیجی تھی، جو لوگ بھیجے تھے وہ میں نے بھیجے تھے، جو ریسکیو ٹیم میں نے بھیجی تھی وہ میں نے بھیجی تھی، تو آپ نے ان کی نہیں سنی۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی ان کو ڈیزیز سی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم ان سے ملے، افسوس کیا، تو وہ یہ تھا کہ اس کو میڈیسن نہیں دی گئی۔ بندہ خود پاسٹر تھا اور اس نے بڑا اس بات کو، اس نے کہا جی نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، خدا اسے بچائے گا۔ ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ لڑکا جو ہے، نوجوان لڑکا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم نے اس کو کہا تو اس نے کہا جی بھائی صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو وقت ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس نے مرنا ہی تھا، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اس نے اپنا ایمان محفوظ رکھا۔ میں نے کہا اٹس ویری ڈسکسٹنگ، یہ بڑی آپ نے عجیب بات کر دی ہے، آپ اس کی ماں سے پوچھیں، اس کے بہنوں بھائیوں سے پوچھیں، ایسا ہمیں نہیں سوچنا ہے، بے احتیاطی نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے دوائی نہیں کھانی، میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ ارے بھائی خدا نے ان کو عقل و دانش دی ہے، ان سائنٹسٹ کو، ان ڈاکٹروں کو۔ خداوند نے ایک لڑکی کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد خداوند نے لوگوں سے کہا کہ جی آپ باہر جائیں، میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند نے جب اس لڑکی کو زندہ کیا تو خداوند نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ اسے کچھ کھانے کو دو۔ ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں خداوند کو ان کا پتہ ہے، یہ بدن کمزور ہے۔ اب دیکھیں یعقوب کے خط میں، یعقوب جو کہ خداوند کے بھائی تھے، پہلے بشپ تھے یروشلم کے، تو جب خط لکھتے ہیں تو اس کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند کا کلام ہم اس کا ہے کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ دعا کریں گے اور تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں سے مریض جو ہے وہ بچ جائے گا۔ سو دیر از اے ہیلنگ پاور ان آل دیز تھنگس۔ جو خداوند نے یہ جڑی بوٹیاں بنائی ہیں، جو نباتات ہیں، جو خوراک ہے، یہ بھی ہمارے بدن کی ضرورت ہے۔ خدا ہم کو خود پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تو کچھ ایسی وہ بعض کا لوگ یہ کہنا جی وہ تو اس کو تو بھوک نہیں لگتی تھی، اس کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ ایک شخص نے ہمارے چرچ میں وہ کلمے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا جی نہیں تو اس کو تو جی وہ پیاس نہیں تھی، وہ تو اس کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے، وہ تو خدا تھا۔ ارے بھائی وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، اس کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ اس کو جب تھپڑ مارے گے تو کیا خیال ہے آپ کو، اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ جب اس کو کیل اور کانٹے جو ہیں وہ اس کا جب تجربہ ہوا، جب اس کے کیل ٹھونکے تو کیا خیال ہے آپ کو، اس کو درد نہیں ہوئی ہوگی؟ جب اس کو کوڑے ماریں گے تو کیا خیال ہے کہ ان کو تکلیف یا دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ ایسی باتیں جو ہیں وہ بڑی گمراہ کن ہیں۔ تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خوف نہ کریں، خوف نہ رکھیں، ڈرے نہیں، تو اس کا مطلب ضرور اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ نے اپنے اور اپنے گھرانے کی فکر کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، اور یہ مت سوچیں گے نہیں جی مجھے میڈیسن نہیں لینا یا میں نے کوئی گھر کی حفاظت نہیں کرنی، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ کی ضرورت ہے تو ضرور لگائیں، اور اگر آپ کو لاک کرنا ہے ڈبل ضرور کریں۔ تو یہ بات میں سب سے پہلے گزار کرنا چاہتا تھا، ٹائم دیکھیں میں سے چلیں کیسے اس خوف زدہ دنیا میں بے خوف زندگی گزاری جائے۔ خوف کی عزیزوں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، اور ریلیشن شپ ایشوز ہیں، سو مینی ریزنس۔ سب سے جو بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے خوف کی اس دنیا میں، جو کہ ہر غریب کو، ہر امیر کو اس کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے، اور وہ ہے موت کا خوف۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ڈاکٹر بلی گریم نے یہ کہا کہ موت دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، نو بڈی کین ڈینائی فرام اٹ۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں جائے، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو کے جائے، چاہے وہ طبعی موت مرے، جانا ہے آپ سب نے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ہم اسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے کہ جی بس اس کے چند دن ہی ہیں، بس اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اپنے بارے میں ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے
کہ اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ یہ موت غریب کو اس کے چتھڑوں میں اور امیر کو اس کے لاکھوں میں لے جاتی ہے۔ اب اس خوف سے کیسے نکلا جائے؟ اور یہ جو الفاظ جو میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ بانٹنے کو ہوں، خداوند نے جب یہ الفاظ کہے، جب میں نے اسے دیکھا، یعنی یسوع کو دیکھا، تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا اور اسے یہ کہہ کر میرے پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ اب دور بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہز پرسنل ڈیکلریشن، یسوع نے یہ کہا۔ یسوع نے کہا اچھا جی وہ فلاں کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں، وہ فلاں کے پاس اختیار ہے، نہیں، اس نے کہا میں الفا اور اومیگا ہوں، آئی ایم دا فرسٹ اینڈ لاسٹ، میں جو ہوں یہ سب کچھ کرنے۔ وہ جو ادھورا مکاشفہ تھا نا، جب موسیٰ نے جلتی جھاڑی میں خدا کی قدرت کو دیکھا، خدا سے ہم کلام ہوئے، تو موسیٰ نے خدا سے سوال کیا کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے، فرعون مجھ سے پوچھے گا کہ کس نے آپ کو بھیجا، تو آپ بتائیے کہ ذرا کہ آپ کون ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ اور خداوند یسوع المسیح کی صورت میں وہ ادھورا مکاشفہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ جو الفاظ کہے گے، یسوع نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ یہ یسوع کی ازلیت اور یسوع کی ابدیت کی بات ہے۔ یسوع نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 11 باب اس کے 25-26 آیت میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اچھا چرواہا میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یسوع نے اس ادھورے مکاشفہ کو پورا کیا۔ عزیزو، یہ ایک پردہ تھا جو خداوند نے ہٹا دیا، منکشف کیا، ظاہر کیا، اور یوحنا کو خداوند نے وہ سب کچھ دکھایا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں سیکھا، اس خوبصورت شہر کے بارے میں، خداوند کی موجودگی کے بارے میں۔ اٹس اباؤٹ دا ریالٹی آف دیٹ پرسن، اس کے حقیقت کے بارے میں ہم نے اس کلام میں سے یہ سیکھا کہ یسوع کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو ہمیں موت کے اس خوف سے باہر نکالتا ہے۔ This word of God is showing the reality of our Savior, Lord Jesus Christ. یسوع ایک تواریخی حقیقت ہے، اور یسوع کا اختیار اور قدرت ہم اس کتاب میں دیکھتے ہیں جس کو خداوند نے اپنے بندہ کے ذریعے ظاہر کیا۔ یسوع جو ہے وہ ہمیں امید اور چین بخشتا ہے۔ یسوع ہمارے فیوچر کے بارے میں، ہمارے مستقبل کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے کہ our future is secure, we are in the hands of our Savior, Lord Jesus Christ. ہم اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ 7 ستارے وہ کلیسیا ہیں، کمپلیشن کا یہ عدد ہے، مکمل طور پر ہم اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اسے کہا کہ کوئی اس کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اور یسوع نے جو ایک اعلان کیا، جو حقیقت بیان کی، the book of Revelation chapter 1 verse 17 and 18، جس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اور پھر ہم اس کے اختیار کے بارے میں دیکھتے ہیں جو یہ باتیں کہتا ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں، اور جس کا وعدہ ہے یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب، دیکھیے میرے ساتھ جلدی سے خدا کے پاک کلام کو، the Gospel of John chapter 14 verse 18 and 19، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ میں تمہارے پاس آؤں گا، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اٹس assurance of the everlasting life۔ یسوع جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ایک تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں،
जब यीशु ये कह रहे हैं कि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे, ही इज टॉकिंग अबाउट द एवरलास्टिंग लाइफ। वो इसलिए है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और यूहन्ना कहता है कि हमने उस जिंदगी को देखा, सुना, छुआ, उस जिंदगी के बारे में तुम्हें गवाही देते हैं। यूहन्ना का खत उसका पहला खत उसका पहला बाब। जिंदगी के लिए जो यहाँ पर यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है जोए, एक्सपेंडेबल लाइफ, ना खत्म होने वाली लाइफ। वो जिंदगी यीशु हमें देते हैं। और इसलिए खुदावन ने ये अपना दाना हाथ, जो कि उसकी अथॉरिटी और उसकी पावर का इजहार है, दाया हाथ जो है खुदावन ने उस पर रखा, उसे तसल्ली दी। जैसे हम किसी पर हाथ रखते हैं उसको तसल्ली देते हैं, खौफ ना का। इट्स नॉट अ कैजुअल रिलेशनशिप, it's a very strong relationship. How we can overcome these obstacles, these problems, this fear in our lives. कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं? There is a great need of determination. हमें मजबूत इरादे की जरूरत है। कैसे हम इस खौफ से बाहर आ सकते हैं, जबकि दुनिया में हर तरफ हम खौफ व हरास को देख रहे हैं। वी आर इन ए ब्रोकन वर्ल्ड, एक बिखरी हुई दुनिया है, हर तरफ खौफ छाया हुआ है। और हमें इस राज को जानने की जरूरत है कि ये बात जो यीशु कह रहे हैं वो कौन है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अगरचे क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह एक वसी मजमून है, लेकिन आज इस महदूद वक्त में, इन चंद मिनटों में, मैं चंद बातें यीशु के हवाले से आपके साथ बांटना चाहता हूं। यीशु ने, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो निजात देंदा है, कादिर मुतलिक है, खुदा है, इब्तदा और इंतहा है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। ही इज एटर्नल वर्ड ऑफ गॉड। और ये यीशु जो है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि माय फ्यूचर इज सिक्योर, आई एम इन द हैंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यीशु ने ऐसा क्या किया है? He gave his life for us. He paid the price for our sin. उसने अपने ऊपर उस मौत को ले लिया जो मुझे और आपको बर्दाश्त करना थी, वो जो हमें सहनी थी। उसके मार खाने से हमने निजात पाई, शफा पाई। इस 53 बाब बहुत खूबसूरत है। What he has done in this world on my behalf and on your behalf, that is a guarantee, that is a assurance जो खुदावंद हमें देता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। हमारा मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर है, क्योंकि यीशु जो है वो जिंदा है और हम उस मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। अजीजों, यीशु ने ना सिर्फ वो सलीबी मौत गवारा की, ना सिर्फ उसने अपना कीमती लहू बहाया, बल्कि एक और जबरदस्त काम जो उसने, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कौम के लिए जाने देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना रुपया पैसा दे देते हैं, बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए, जिनको हम शोहदा कहते हैं, जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन यीशु के जान देने में, खून बहाने में, कुर्बानी देने से उनमें और यीशु में फर्क क्या है? फर्क यह है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए, ही इज अ रेजरेक्टेड सेवियर। और ये हमें बात बताती है कि वी आर सिक्योर। जैसे मसीह में सब मरते हैं, वैसे उसमें सब जिंदा किए जाएंगे। ये यीशु जो है, जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल हुआ, इसी तरह वो सब भी जो उस पर ईमान रखते हैं अपनी अपनी बारी पर जी उठेंगे। कुरिन्थियों के खत में हमें इस बात के बारे में सिक्योरिटी जो है वो नजर आती है, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर
इस बात को देखिए, खुदा के पाक कलाम को। पहला क्रंथी उसका 15 बाब और उसकी 12वीं आयत। बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बात इस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। आगे चलकर कहते हैं कि आ, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं, सब आदमी ज्यादा बदनसीब है। लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सोगन में पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोग। सो देयर इज अ assurance, there is a guarantee in his resurrection, कि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह हम सब भी जो उस पर ईमान रखते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, हम मुर्दों में से जी उठे हैं, जी उठेंगे। हमें दलेर होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो यीशु पर ईमान रखते हैं, सब हमेशा की जिंदगी पाएंगे। एक और जो खूबसूरत वजह जो हमें नजर आती है, अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे जी ये कौन सी बड़ी बात है, अगर यीशु ने ये कहा और मुर्दे जिंदा किए, तो जो अंबिया थे उन्होंने भी मुर्दे जिंदा किए, खुदा उनके शागिर्दों ने तबीता को जिंदा किया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जिन्होंने जिंदा किया वो सभी मर गए, लेकिन यीशु ने ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा किया, ना सिर्फ वो हमें जिंदगी देते हैं, बल्कि वो अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा, और ये खूबसूरती है, जिंदगी से जिंदगी जन्म लेती है। और अब जो वो मुर्दों में से जी उठा, तो फिर दोबारा मरने का नहीं है। यीशु के पास ये इख्तियार है, ही गॉट द अथॉरिटी एंड पावर। जो ये बात कर रहा है कि आप खौफ ना खाएं, उसके पास उसकी वजह क्या है। अगर आप किसी शख्स को मुश्किल में देखते हैं, इफ somebody is dying with any disease, और आप और नहीं जी आप फिक्र ना करें। अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, किसी को और प्रॉब्लम है, एंड यू डोंट नो हाउ टू गिव दैट पर्सन द फर्स्ट एड, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको ये एश्योरेंस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग यीशु के बारे में बड़ी गलत बातें जो है वो सोचते हैं, कहते हैं। अहमद दीदात जो एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उनकी डिबेट हो रही थी, और उस डिबेट को मैं देख रहा था, और उसमें खुदा के खादम जो अनीस सरोज जो है वो उनके साथ डिबेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं देखें, इतराज ये किया अहमद दीदात ने, उन्होंने कहा कि जी खुदा यीशु ने किसी जगह ये नहीं कहा कि जी मैं खुदा हूं, तो आप उनको खुदा क्यों मानते हैं। तो उन्होंने, वहां पर एक शख्स वहां पर बैठा हुआ था उस जगह पर जो उस डिबेट में शामिल था, तो उसने अपना हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि जनाब बात यह है कि जिस फल को आपने नहीं खाया उसके जायके के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ने कहा आपने यीशु को चखा नहीं है, उसकी कदूसियत, उसकी अलुहियत, you don't know about his glory, you don't know about his authority and power, his divinity, how you can accept that। तो कहा जिस दिन आपने उसका तजर्बा कर लिया, फिर आप ये बात नहीं कहेंगे। मैंने इसके बारे में दुआ की, और जब खुदा उनके पाक कलाम पर गौर किया, खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात सिखाई कि देयर आर मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिन्होंने ये कहा कि जी हम खुदा हैं, या दावा करते हैं अपनी खुदाई का। क्या लोग उन्हें मान लेते हैं? योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड। आपके जो काम है वो बताते हैं कि आप कौन हो। यीशु ने जो कुछ किया, जो काम किए,
اندھوں کو، جنم کے اندھوں کو شفا دی۔ اور یوحنا کے انجیلی بیان میں اس بات کو دیتے کہتے ہیں دنیا کی شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جنم کے اندھے کو شفا دی ہو۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آئی بالز چینج کر دیتے ہیں، لیکن اسی کا جس کے پہلے روشنی ہوتی ہے پیچھے۔ خدا نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا۔ خدا نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا، وچ از اے سائن آف ہز پروویڈنس، کہ وہ مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے۔ All these things are clear evidence کہ وہ خدا، اور خدا نے کبھی انکار بھی نہیں کیا کہ مجھے خدا نہ ہو۔ لوکا اس بارے میں بتاتے ہیں، خدا ان کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ توما نے شک کیا اور اسے کہا کہ میں تجھے چھو کر جب تک نہ دیکھ لوں، تیرے زخموں میں انگلی ڈال کے نہ دیکھ لوں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں یقین نہیں کروں گا۔ اور اس نے جب چھوا، ان زخموں میں ہاتھ دیکھا ڈال کے، اس نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا۔ That was a declaration of his faith۔ اور عزیزو، یسو کی جو ڈومینین ہے، یسو کا جو اختیار ہے، یسو کی جو اتھارٹی ہے، جو الفاظ سے کہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں، بااختیار طریقے سے تعلیم دینا، بااختیار طریقے سے لوگوں کے گناہ معاف کرنا، کہ جا بیٹا، جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے کہ جس کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ سوائے خدا کو اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ مرکز کے انجیلی بیان کو دیکھیں، اس کے پہلے اپاہج سے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، جا بیٹی جو این فیل میں پکڑی گئی، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ارے سوچئے اس بارے میں، سمجھیے اس بات کو کہ وہ جس کے پاس یہ اختیار ہے، جس کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں۔ خدا نے کبھی وقت دیا تو میں ضرور اس کے بارے میں، یہ کنجیوں کے بارے میں ضرور ہم اس بھید کو کھولیں گے۔ یہ کرتا اتھارٹی، ماسٹر، مالک ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، وہ فاتح ہے، اور وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ شک نہ کیجیے اس کی اتھارٹی پر، اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ یہ جو منفی سوچ ہے اس کو دور کیجیے۔ خداوند پر جب آپ بھروسہ کریں گے، اس کی قدرت پر، طاقت پر بھروسہ کریں گے، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ And there will be no more fear۔ پھر آپ کی زندگی سے موت کا خوف جو ہے، جو سب سے بڑا خوف ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ آئیے آج اس کی پریزنس کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو اپنی زندگی میں محسوس کیجیے، اس کے قوی ہاتھ کو محسوس کیجیے۔ وہ ہاتھ آج بھی ہم پر رکھتا ہے، وہ آج بھی ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے جب ہم دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ there is no such thing کہ جی اچھا جی ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ لیکن I can give you such assurance in the light of the word of God۔ In your trouble, in your problem, in your crisis, he will be with you۔ وہ کہتا ہے جب تم پانیوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم شیروں کی مان میں ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ خداوند کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ In your problem, in your trouble, in your crisis, he is faithful۔ ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود اپنا انکار نہیں کرتا۔ اس پر بھروسہ کیجیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی کرائسس آپ کی زندگی میں ہے، جو بھی مشکلات آپ کی زندگی میں ہے، جو بھی بیماری اور دکھ آپ کی زندگی میں ہے، یہ ایک بہت بڑی گواہی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ دل لک ان مائی ٹربل، ان مائی پرابلم، آئی ایم سو فیتھفل۔ اور آپ بھی اپنے دکھ میں، تکلیف میں اس کے ساتھ وفادار رہیے۔ یہ گواہی ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں، تیرا فضل میرے لیے کافی۔ میں نے بہت دفعہ خداوند سے یہ درخواست کی، یہ کانٹا میری زندگی سے نکل، لیکن خداوند کہتا ہے کہ نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں، اپنی تمام مشکلات میں خداوند کا شکر ادا کریں، اور خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں قوت بخشے، طاقت بخشے، ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان کرائسس میں۔
ورلڈ از کرائنگ. دنیا چلا رہی ہے، کرا رہی ہے، تمام کائنات درد ذہن پڑی ہے اور کرا رہی ہے اور ایک منجی کی راہ دیکھتی ہے. بٹ ان آر لائف دے شوڈنٹ بی اینی فیئر. اگر ہم بھی خوف میں رہیں گے تو دوسروں کو ہم لفٹ اپ کیسے کریں گے؟ ایک گرا ہوا شخص دوسرے گرے ہوئے شخص کو نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ نے کسی کو لفٹ اپ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو دلیری دینی ہے، تو پہلے آپ خود دلیر ہو، پہلے آپ کے اپنی زندگی سے خوف دور ہو. خدا ان کا شکر ہو کہ وہ تمام طرح کے خوف کو دور کرتا ہے. آئیے دعا مانگے. تھینک یو جیسس. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر اے خدا ہر قدم پر چیلنجز ہیں، خوف ہے، پریشانی ہے، لیکن اے خدا جب تو ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب تو ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، جب یار خدا ہمیں کوئی خوف نہیں رہتا. ایسے جیسے ماں یا باپ اپنے بچے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پھر وہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر رلائی کرتے ہیں. In the same way, Heavenly Father, we are holding your hand. So please help your people that they may rely upon your strength, your authority, your power. Give them strong faith. مدد کیجیے، ہمارے ایمان کو بڑھائیے تاکہ خداوند ہم چاہے قید میں ہوں، چاہے بیماری میں ہوں، دکھ میں ہوں، اسی طرح کی بھی جو بھی کرائسس ہماری زندگی میں ہے، خداوند وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ مشکل تیرے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ تو قادر مطلق ہے. ہر ایک چیز تیرے قبضہ اختیار میں ہے. تیرے کہنے سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، طاقت پاتے ہیں، کیونکہ تو قادر مطلق ہے. تو الفا اور اومیگا ہے. خداون بڑی برکت دے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، سب اپنے قصورواروں کو معاف کر دے تو ہمیں اکثر معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، کیونکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے گی، آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو تمام مشکلات سے نکالے، اور جو بھی اس وقت دنیا میں ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور پریکٹیکلی بھی آپ ان کے لیے کچھ کریں، تاکہ وہ لوگ جو کہ بے گھر ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، آپ کی سپورٹ سے وہ لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں اور خدا ان کا نام عزت اور جلال پائیں. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. ملک کو اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو. بائے.